شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني المكي الابتهام سيد البهي السراج المزي الفاقر الدر صاحب وقارئ السكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات على محمد وآله. عزیزان گرامی، دوست سائلین، معزز سامعین کرام، آواز برفضیل عباس کا علم اٹھانے والوں، علی کی محبت دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے والوں، آج آپ بسلسلے شہدائے کربلا کا چہرہ منانے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ آیت قرآنی یہ پروردگار اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انس اور جنس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو سجدے ہیں نماز میں، جب عرش اعظم پر رسول کا نور جب اس نے پہلا سجدہ کیا تو اللہ نے کہا کہ اے محمد تم نے میرا سجدہ کیا ہے، تیرا شکریہ۔ فوراً دوسرا سجدہ کیا، میں کہوں کہ پروردگار کیا محمد سجدہ کرتا چلا جائے گا اور تم لوگوں پر واجب قرار دیتا چلا جائے گا؟ کہا محمد اگر 1000 سجدے کریں گے تو 1000 سجدے لوگوں پر واجب کر دوں گا۔ محمد اگر سجدہ بھی کرے اور پیشانی سے اگر پسینہ بھی آ جائے تو اس پسینے کے انداز سے کبھی آدم کو خلق کروں گا، کبھی شیش کو خلق کروں گا، کبھی داؤد کو خلق کروں گا، کبھی زکریا کو خلق کروں گا، کبھی موسیٰ کو خلق کروں گا، کبھی عیسیٰ کو خلق کروں گا۔ یعنی پتا چلا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جتنے نبی خلق کروں گا مصطفیٰ کے صدقے میں کروں گا، جتنے بھی نبی بناؤں گا مصطفیٰ کے صدقے میں بناؤں گا، یہاں تک کہ نبی بنانے کے بعد کائنات بناؤں گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، شجر بناؤں گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند بناؤں گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، ستارے بناؤں گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ کائے پروردگار بنا کیوں رہا ہے؟ آپ جمعرات آتی ہے، ابھی کل گزری ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے، ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے بھی حدیث کے ساتھ پڑھی گئی، اعلموا یا ملائکتی وسکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مجیدا ولا امرا منیرا ولا شمسا مضیدا ولا خلقا النجوم ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت القیامة الساعة۔ ہم نے یہ پوری کائنات بندن کی محبت میں بنائی ہے۔ تو حدیث کے سامنے کیا ہے کہ پوری کائنات بنائی کس کے لیے ہے؟
पंचतन की मोहब्बत में बनाई है। अब मैं पूछूं परवरदिगार मोहब्बत कर रहा है पंचतन से, बना रहा है कायनात, मोहब्बत कर रहा है पंचतन से, बना रहा है सूरज, मोहब्बत कर रहा है पंचतन से, बना रहा है सितारे, मोहब्बत कर रहा है पंचतन से, बना रहा है आसमान, मोहब्बत कर रहा है पंचतन से, बना रहा है जमीन। मुझे समझ में नहीं आया मोहब्बत करता बनाने की जरूरत क्या थी, कहाँ मोहब्बत में बनाया है। ये परवरदिगार मोहब्बत करता, हम भी मोहब्बत करते हैं, तू भी मोहब्बत करता पंचतन से, बनाने की जरूरत क्या है। तो परवरदिगार कहेगा कि दुनिया वालों को मोहब्बत का कानून सिखा रहा हूँ कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी मोहब्बत में कुछ बनाया भी जाता है। मैं दुनिया वालों को कानून बता रहा हूँ कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी मोहब्बत में कुछ बनाया भी जाता है। मैंने पंचतन से मोहब्बत की इसलिए सूरज बनाया, पंचतन से मोहब्बत की इसलिए सितारा बनाया, पंचतन से मोहब्बत की इसलिए चांद बनाया, पंचतन से मोहब्बत की इसलिए आसमान बनाया, पंचतन से मोहब्बत की इसलिए जमीन का फर्श बिछाया। ये परवरदिगार मोहब्बत करता ये क्यों बना रहा है का सिखा रहा हो। जब किसी से मोहब्बत किया करे तो उसकी मोहब्बत में कुछ बनाया करे। एक परवरदिगार तो कादिर मुतलक है, तू जो चाहे बना सकता है, हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू जो चाहे वो बना दे। तू मोहब्बत कर रहा है तो सूरज बना रहा है, मोहब्बत कर रहा है चांद बना रहा है, मोहब्बत कर रहा है सितारे बना रहा है, मोहब्बत कर रहा है जमीन का फर्श बिछा रहा है। हम भी पंचतन से मोहब्बत करते हैं लेकिन हम शैद कबीर नहीं है, हम खालिक नहीं है। हम कैसे कुछ बनाए, हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि हम भी सूरज को बनाए। हम भी पंचतन से मोहब्बत करते हैं लेकिन हम चांद बना नहीं सकते। हम भी पंचतन से मोहब्बत करते हैं, हम सितारे बना नहीं सकते। हम भी पंचतन से मोहब्बत करते हैं, हम जमीन बना नहीं सकते। ये अल्लाह तू कादिर मुतलक है इसलिए पंचतन से मोहब्बत करता है तो सितारे बनाता है, पंचतन से मोहब्बत करता है सूरज बनाता है, पंचतन से मोहब्बत करता है तो जमीन का फर्श बिछाता है। हम कादिर मुतलक तो नहीं है लेकिन जब हमने पंचतन से मोहब्बत की तो हमने अलम बनाया, हमने ताज़िया बनाया, हमने ताबीज़ बनाया, हमने सुलझनाह बना लिया। पंचतन से मोहब्बत करता है तो तारे बनाता है, पंचतन से मोहब्बत करता है तो चांद बनाता है, पंचतन से मोहब्बत करता है तो सूरज बनाता है। हम भी पंचतन से मोहब्बत करते हैं और पंचतन से मोहब्बत करने के बाद इसी मोहब्बत के सिले में हमने आलम बनाया, इसी मोहब्बत के सिले में ताज़िया बनाया, इसी मोहब्बत के सिले में ताबूत बनाया, इसी मोहब्बत के सिले में सुलझनाह बनाया। अब लोग हमसे पूछते हैं आखिर ये ताज़िया क्यों बनाते हो। भाई हमसे ना पूछो, अल्लाह से पूछो सूरज क्यों बनाया, चांद क्यों बनाया, सितारे क्यों बनाए, जमीन क्यों बनाया, आसमान क्यों बनाया। अल्लाह तो बार बार कह रहा है पंचतन की मोहब्बत में बनाया, पंचतन की मोहब्बत में बनाया। तो भाई हम तो बंदे हैं, हमसे न पूछो ताज़िया क्यों बनाया, अल्लाह से पूछो अल्लाह ने सूरज क्यों बनाया, अल्लाह ने चाँद क्यों बनाया, अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए, अल्लाह ने जमीन का फर्श क्यों बिछाया। तो अल्लाह कह रहा हमने पंचतन की मोहब्बत में बनाया है तो हमने भी पंचतन की मोहब्बत में ताज़िया बनाया, हमने भी पंचतन की मोहब्बत में आलम बनाया, हमने भी पंचतन की मोहब्बत में सुलझनाह बनाया। अब लोग पूछते हैं आखिर ये आलम क्यों बनाया, ये ताज़िया क्यों बनाया, ये सारी चीजें क्यों बनाई। तो आओ अल्लाह से पूछो ना, ए अल्लाह तूने चांद क्यों बनाया, ए अल्लाह तूने सितारे क्यों बनाए, ए अल्लाह तूने सितारे क्यों बनाए, ए अल्लाह तूने सूरज क्यों बनाया। तो आवाज़ कुदरत आएगी चांद इसलिए बनाया ताकि जब तुम्हारी नजर चांद पे पड़े तो चांद के दो टुकड़े करने वाला याद आ जाए। चांद इसीलिए बनाया ताकि जब चांद को देखो तो उसे दो टुकड़े करने वाला याद आए। अल्लाह तूने सूरज क्यों बनाया तो अल्लाह भी आवाज देगा सूरज इसलिए बनाया जब सूरज पे नजर पड़े तो सूरज को पहचाने वाला तुम्हें याद आए।
دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے گا. سورج کو دیکھتے رہیں گے تو سورج پلٹانے والا یاد آئے گا. اللہ تم نے ستارہ کیوں بنایا؟ کیا ستارہ اس لیے بنایا جب ستارے کو دیکھو تو تمہیں یاد آئے ستارہ در پہ کس کے آیا تھا؟ ستارہ در پہ کس کے آیا تھا؟ میں نے ستارہ اس لیے بنایا تاکہ وہ بندگن کی تحریر یاد آئے. سورج اس لیے بنایا تاکہ پہچانے والا یاد آئے. چاند اس لیے بنایا تاکہ دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے. تو پتہ یہ چلا اللہ محبت سے بنا رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے کہ سورج دیکھو تو پہچانے والے کو یاد کرو, ستارے دیکھو تو درد ملانے والے کو یاد کرو, چاند دیکھو تو دو ٹکڑے کرنے والے کو یاد کرو. بھائی ہم نے بھی عالم اس لیے بنایا جب تمہاری نظر عالم پہ پڑے تو نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آتا. علم اس لیے بنایا تاکہ علم کو جب دیکھو تو تمہیں نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے, نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے. ہم بندگان سے محبت کرتے ہیں. ہم نے تعزیہ بنایا, تعزیہ اس لیے بنایا جب تم تعزیہ دیکھو تو تمہیں یاد آئے کہ کسی نے اسلام کو بچایا تھا. اسلام بچانے والا یاد آئے, دین بچانے والا یاد آئے. اللہ اس لیے بنایا تاکہ یاد آئے, نظروں سے لشکر بھگانے والا یاد آئے. تعزیہ اس لیے بنایا تاکہ یاد آئے کہ دین کو بچانے والا تمہیں یاد آ جائے. بھائی گہوارہ کیوں بنایا؟ گہوارہ اس لیے بنایا تاکہ جب تم گہوارہ دیکھو تو تمہیں بننے آدھو تمہیں یزیدی لشکر پہ مسکرانے والا یاد آئے. سلوات پڑھے محمد کا. گہوارہ اس لیے بنایا تاکہ بندگن کی شکست پہ مسکرانے والا تمہیں یاد آئے, وہ بچہ بھی یاد آئے. ہم نے بنایا ہی اس لیے کیونکہ اللہ نے بندگن کی محبت سے بنایا, اس لیے ہم نے بھی بنایا. اللہ قادر مطلق ہے اس لیے بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے. سورج بنا رہا ہے, ستارے بنا رہا ہے, چاند بنا رہا ہے. ہم بھی بندگن سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم علم بنا رہے ہیں, تعزیہ بنا رہے ہیں, گہوارہ بنا رہے ہیں. اور تمہیں چاند دیکھ کے یاد آئے کہ وہ ٹکڑے کرنے والا کون تھا, علم دیکھ کے یاد آئے نظروں سے ہٹانے والا کون تھا, تعزیہ دیکھ کے یاد آئے دین بچانے والا کون تھا, گہوارہ دیکھ کے یاد آئے بنی ملت کی شکست میں مسکرانے والا کون تھا. تو پتہ یہ چلا یہ ساری چیزیں ہم نے بندگن کی محبت میں بنائی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے بندگن کی محبت سے بنائی ہے. اللہ نے کہا ہم نے جب بندگن سے محبت کی تو ہم نے زمین کا فرش بچھایا. ہم نے جب بندگن سے محبت کی تو ہم نے زمین کا فرش بچھایا. پروردگار ہم بھی بندگن سے محبت کرتے ہیں. ہم نے جب بندگن سے محبت کی تو ہم نے عزا کا فرش بچھایا. ہم نے عزا کا فرش بچھایا. اللہ جب بندگان سے محبت کرتا ہے تو زمین کا فرش بچھاتا ہے. ہم نے بندگان سے محبت کی تو عزا کا فرش بچھایا. پھر پروردگار کہتا ہے ہم نے جب بندگان سے محبت کی تو ہم نے ستاروں کو چمکایا. ہم نے ستاروں کو چمکایا, سورج میں روشنی پیدا کی تاکہ کائنات میں اجالا ہو سکے. سورج میں روشنی پیدا کی تاکہ کائنات میں اجالا ہو سکے. پروردگار تو بندگان سے محبت کرتا ہے تو سورج میں روشنی ڈالتا ہے, ستاروں کو چمکاتا ہے تاکہ روشنی ہو سکے. ہم بھی بندگان سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے عزا خانوں میں لائٹیں لگوا دی. ہم نے عزا خانے کو روشن کر دیا کیونکہ ہم بھی بندگان سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کو روشن کر رہا ہے. ہم بندگان سے محبت کرتے ہیں, عزا خانہ روشن کرتے ہیں. تو بندگان سے محبت کرتا ہے تو شجر لگاتا ہے, درخت لگاتا ہے, چاروں طرف ہرے بھرے پھول دکھاتا ہے. یعنی اس کائنات کو خوشگوار بنا رہا ہے, اس کائنات کو پھلدار بنا رہا ہے, اس کائنات کو ہرا بھرا بنا رہا ہے. تو نے بندگان کی محبت میں بنایا ہے. ہم جب بندگان کی محبت میں کرتے ہیں تو ہم بندگان کی محبت میں عزا خانے کو سجاتے ہیں, بندگان کی محبت میں عزا خانے کو مہکاتے ہیں, بندگان کی محبت میں عزا خانے کو خوشگوار بناتے ہیں. صلوات ہے محمد. تو ہم جب بندگان سے محبت کرتے ہیں تو ہم عزا خانے میں آتے ہیں.
ہم جب پنجتن سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تو نے پنجتن سے محبت کی تو فرشتوں کو بنایا، تو نے پنجتن سے محبت کی تو نے فرشتوں کو بنایا۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کہا فرشتے اللہ کی تصویر کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی فرشتے ہیں جو آقا حسین کے روضے پہ جا کر، زمین مبارک پر جا کر ہمیشہ دنیا کیا کرتے ہیں، ماتم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو پنجتن سے محبت کرتا ہے تو ایسا فرشتہ بناتا ہے جو حسین پر گریا کرے۔ ہم بھی پنجتن سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی حسین کی عزاداری کرتے ہیں، ہم بھی حسین میں ماتم کرتے ہیں، ہم بھی حسین میں دنیا کرتے ہیں۔ اب آؤ یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے آپ عزاداری کب سے کر رہے ہیں، بس یہ آخر جملہ ہوگا، اس کے بعد رد مسائل ہوگا کہ آپ عزاداری کب سے کر رہے ہیں، یہ ماتم کب سے کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے ہمیں یاد نہیں ہے، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری فوراً پر شہزا پر چلی گئی، ہم بھی گود میں تھے، آگوش میں تھے، ہماری ماں ہمیں بن شہزا کو لے کے چلی گئی، تو ہمیں یاد نہیں ہے ہم کب سے عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے ہم کب سے بن شہزا پہ آ رہے ہیں۔ پوچھا جائے ماتم کب سے کر رہے ہو تو آپ کہیں گے ہوش نہ سنبھالا تھا تب بھی ماتم کر رہے تھے، ہوش نہ سنبھالا تھا تب بھی ماتم کر رہے تھے۔ اب پوچھا جائے اب عمر کیا ہوگی، پتا چلا کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 25 سال، کسی کی 35 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال۔ اب پوچھا جائے آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، حسین کو زندہ کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کیا آپ نے حسین کے ماتم کرنے کا حق ادا کر دیا، حسین کی عزاداری کا حق ادا کر دیا؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، 60 سال سے ماتم کر رہے ہیں، 50 سال سے ماتم کر رہے ہیں، آپ کہیں گے ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ ماتم کرتے کرتے مر بھی جائیں لیکن پھر بھی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے، ماتم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں طویل اللہ دے دے قیامت تک زندہ رہے اور ماتم کرتے رہے، حسین پہ آنسو بہاتے رہے، لیکن پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب میرا سوال ہے جب آپ حسین پہ ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں اور حق ادا نہیں ہو رہا ہے تو ماتم کر کیوں رہے ہیں، آنسو بہا کیوں رہے ہیں؟ بھائی جب حسین کی عزاداری برسوں سے چلے آ رہے ہیں، کرتے ہوئے آ رہے ہیں، حق ادا نہیں ہوگا تو پھر کر کیوں رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مر بھی جائیں گے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، پھر عزاداری کر کیوں رہے ہیں، ماتم کر کیوں رہے ہیں؟ حیرت ہے چہرے پر میرے معدت لے کر آؤ تو بتاؤ کہ آپ عزاداری کر کیوں رہے ہیں؟ حق ادا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ آؤ دکھاتا ہو، کسی نے پوچھا، میں نے کہا نبیوں کی تاریخ پڑھو، کہا کون سے نبی؟ آدم، میں نے کہا نہیں، کہا نوح کا نہیں، کہا شیش کا نہیں، کہا داؤد کا نہیں، کہا الیاس کا نہیں، کہا یوسف، میں نے کہا ان کی تاریخ پڑھو۔ یوسف کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ بھی آئے تھے، دولت مند بھی آئے تھے، زمیندار بھی آئے تھے، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سارے یوسف کو خریدنے کے لیے آئے کہ یوسف کو خرید کے اپنے گھر لے کے جائیں گے۔ اسی دولت مند میں ایک ضعیفہ بھی آئی تھی جو غریب تھی، جس کے پاس کچھ نہ تھا، تھوڑا سا چاندی لے کر اسی مجمے میں آ گئی۔ لوگوں نے سوال کیا تو آئی کس لیے ہے؟ کہ یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہو، یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہو۔ اب لوگوں نے پوچھا تو بالخوف ہو گئی ہے کہ یوسف کو کہاں خرید پائے گی؟ دولت مند موجود ہے، بادشاہ موجود ہے، بھائی زمین والے موجود ہے، زمیندار موجود ہے، تو کہاں یوسف کو خرید پائے گی؟ ضعیفہ نے کہا مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی۔ ان لوگوں نے پوچھا آئی کیوں ہے؟ جب تو یوسف کو نہیں خرید سکتی، تیری اتنی حیثیت نہیں ہے، تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، پھر آئی کس لیے ہے؟ ضعیفہ نے کہا مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی، لیکن آئی اس لیے ہو تاکہ کل جب روز محشر اللہ یوسف کو خریدنے والوں کی فہرست کھولے اور ایک ایک کا نام بڑھے کہ کون کون تھا جو یوسف کو اپنے گھر
آزادی کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، ماتم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ روز محشر جب عزاداروں کی فہرست کھولی جائے، ہر عزادار اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو انہیں عزاداروں میں ہمارا بھی نام آئے گا۔ سلوات پڑھیں محمد حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن ہاں جب روز محشر حسین پہ آنسو بہانے والے کا نام آئے گا، حسین کی عزاداری کرنے والوں کا نام آئے گا، عزاداروں کو جب بلایا جائے گا تو اسی فہرست میں ہمارا بھی نام ہوگا کہ فلاں عزادار سامنے آؤ، فلاں عزادار سامنے آؤ۔ بس اسی لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں تاکہ کل روز محشر اللہ کے سامنے حسین کا عزادار بن کے کھڑے ہو، حسین کا عزادار کے نام سے ہمیں پکارا جائے کہ یہ حسین کا عزادار ہے، اس نے حسین کا ماتم کیا ہے، اس نے حسین کا پوجا کیا ہے۔ میرے عزادارو، آج حسین کا چالیسواں ہے، حسین کا چہلم ہے، لوگ چہلم منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یاد رہے زندان میں، اس قید خانے میں، ابھی کل میں نے رات میں پڑھا کہ یزید نے جب حکم دیا کہ اے سجاد چاہو تو زندان میں رہو اور چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، چاہو تم شام میں رہو چاہو تم مدینے چلے جاؤ۔ تو سید سجاد نے کہا ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے جتنے تبرکات لوٹے گئے تھے ہمیں واپس کر دیے جائے، ہمارے جتنے بھی سامان لوٹے گئے تھے ہمیں واپس کر دیا جائے، اور ہماری خواہش یہ بھی ہے ایک مکان خالی کر دیا جائے جس میں ہم اپنے بابا حسین کا ماتم کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک مکان خالی ہوا، خالی ہونے کے بعد تمام بیویاں اس مکان میں جمع ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے وہاں مسائب نہیں پڑا گیا، تمام بیویاں بیٹھی تھی، صرف کوئی ایک بیوی بیٹھی تھی، واہ عباسا، اتنے میں بیویوں میں کوہرام نہ جاتا تھا، دوسری بیوی کہتی تھی واہ اکبر، اتنے میں بیویاں ماتم کرنے لگتی تھی، کوئی کہتی تھی واہ قاسمہ، اتنے میں کوہرام نہ جاتا تھا۔ ارے ذرا سوچو، وہاں مسائب نہیں پڑا جاتا تھا، صرف واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ اکبرہ، اتنے میں بیویاں ماتم کرنے لگتی۔ کیوں سوچا ہے آپ نے کیوں ماتم ہو رہا تھا؟ ارے ان کے نگاہوں کے سامنے کربلا کا منظر تھا، جیسے کوئی کہتا واہ عباسا، عباس کا کٹا ہوا بازو سامنے یاد آ جاتا، جیسے کوئی کہتا واہ اکبر، علی اکبر کا کلیجہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا، کوئی کہتا واہ قاسم، ارے ان کے ذہن فوراً قاسم کے لاش کے ٹکڑے آ جاتے تھے اور وہ بیویاں بین کرنے لگتی تھی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ وہاں مسائب پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، بس آواز دیتی بیویاں ہونے لگتی، ایک کمرے ساری بیٹھی ہوئی ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ تبرکات بلانے لگے۔ وہ سب سے پہلے سر آیا، ایسے سر نہ آیا بلکہ پہلے ایک سر آیا جو لوگوں نے دیکھا نہیں کس کا سر ہے، لیکن جب وہ قریب آیا، آنے کے بعد تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد عبد سر کو نکالتا ہے تو بیویوں نے کیا دیکھا؟ ہائے میرا حسین! بیویاں تڑپ گئی، ان میں کوئی شور آگے بڑھی، ان میں لیلا آگے بڑھی، آئے مرزا آگے بڑھی، ساری بیویاں ایک ساتھ کھڑی ہوئی، ہائے میرا آقا آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوراً دوسرا سر لایا گیا، بیویوں نے دیکھا قاسم کا سر آیا، ہائے عباس کا سر آیا، بیویاں طرف طرف کے ماتم کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ آیا جب ایک چھوٹا سا ستارہ سا سر آیا، ارے
دیا گیا. ہائے میرے اصغر کا سر رباب آغوش میں لے کے بین کرنے لگتی ہے. ہائے میرا اصغر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سرا رہا ہے تمام شہدائے کربلا کا سرایا. بیویاں ماتم کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد جو چیزیں لوٹی گئی تھی وہ سامان آنے لگا. ارے کبھی سکینہ کے گوشوارے آئے, کبھی بیویوں کی چادر آئی. اب جو چادر آئی تو ہر بیوی نے اپنی اپنی چادر اٹھائی, اپنے سر پہ رکھا, لیکن ایک چادر بچ گئی جو چھوٹی سی تھی. زینب نے وہ چادر اٹھائی, اٹھانے کے بعد کہا ارے اب اس چادر کا کیا کروں, سکینہ تو مر چکی, سکینہ تو مر چکی ہے, اب اس چادر کا کیا کروں. زینب دوڑتے ہوئے زندان میں آئی, سکینہ کی چادر. ارے قبر مبارک پر کہتی ہے اے سکینہ میں تیری چادر لا گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ہماریا تیار ہوئی, مگر جلدی جلدی مسائل سنو, وقت بہت کم ہے. جو ہماریا تیار ہوئی تمام دنیا ہماریوں میں سوار ہوئی. ہماری چلنے کی والی تھی کہ زینب نے پوچھا رباب کہاں ہے, اللہ رباب کہاں ہے. سجاد نے کہا مجھے پتا ہے رباب کہاں ہے. کہاں ہے, کہا میرے ساتھ چلو میں دکھاتا ہوں رباب کہاں ہے. اب جو لے کے چلے تو کیا دیکھتے اس زندان میں بیٹھے جہاں سکینہ کے قبر تھی. رباب اس طریقے سے سکینہ کے قبر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے. اللہ اکبر. زینب نے جملہ کہا اے اللہ رباب چلو ہم مدینے چلتے ہیں. رباب نے کہا جا کے کیا کروں گی, میری بچی سکینہ کسی شام کے زندان میں ہے. سجاد کام کرو, شام کی تمام عورتوں کو بلاؤ. شام کی تمام عورتیں آئی. رباب نے کہا سنو میری ایک گزارش ہے, ہم یہاں سے چلے جائیں تو یہاں آنے کے بعد روزانہ سکینہ کے قبر پہ چراغ روشن کر دینا. میری بچی بہت چھوٹی سی ہتھیلے سے ڈرتا تھا, میری بچی اندھیرے سے گھبراتی تھی, اس لیے یہاں چراغ روشن کرتے رہنا. وہ ہماریاں چلی, چلنے کے بعد کربلا پہنچے. کل کا مسائل سنا تھا نا, جیسے یہ ہماری کربلا میں پہنچی. پہنچنے کے بعد ہر ایک بیوی اپنے اپنے وارث سے خود کو گراتی ہے. زینب آئی آگے بڑھی, آگے بڑھنے کے بعد کا سجاد میرے حسین کی قبر کون سی ہے. یہ چہلم منانے آئی ہے تمام دنیا, یہ چہلم کا مسائل سنو اور میری سامان کر دی. سجاد میرے بھیا حسین کی قبر کہاں ہے. سجاد نے کہا اے بڑی اماں یہ حسین کی قبر ہے. زینب نے خود کو حسین کی قبر پہ گرایا. تمام دنیا حسین کی قبر کے قریب آئی. اب جو حسین کا نوحہ بہا گیا, ہائے حسینہ مائے حسینہ, تمام بیویاں سر و سینہ پیٹنے لگی. جب بہت دیر تک ماتم کیا, ماتم کرنے کے بعد کا سجاد مجھے عباس کی قبر پر لے چلو, میں عباس کی قبر پر بیعت کروں گی, عباس کی قبر پہ ماتم کروں گی. لو اسی مسائل پہ رو لینا. لو زینب کو لے کے سیدے سجاد عباس کی قبر پر قریب پہنچے. کہا اے میری بڑی اماں یہی عباس کی قبر ہے. اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا, قبر بہت چھوٹی سی تھی. کہا سجاد کیا تمہیں عباس کی قبر بھول گیا, کیا تمہیں عباس کی قبر بھول گیا. سجاد نے کہا نہیں اماں یہی آپ کے عباس کی قبر ہے. زینب نے کہا میرا عباس کا تو قامت میں بہت طویل تھا. ارے یہ عباس کی قبر نہیں, یہ اصغر کی قبر لگ رہی ہے. کیا
نے بچے میں اللہ لاش کو دفنایا ہے، اس لیے قبر چھوڑی ہے، وہ زینب فریاد کرنے لگی، ہائے عباسا، ہائے عباسا، اللہ اکبر۔ 3 دن تک یہ کربلا میں رہی اور چہلم منایا، چہلم منانے کے بعد تمام ہو گیا، ہماری نے سوار ہوئی۔ اب جو ہماری چلنے والی تھی زینب نے دیکھا پھر سے اولاد نہیں ہے، پھر سے اولاد نظر نہیں آئی۔ زینب پلٹ کے واپس آئی، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ رباب حسین کی قبر سے مٹی ہوئی ہے، مسائل کا آخر جملہ سنو اور 72 شہداء کا پرسہ پیش کر دو۔ رباب حسین کی قبر سے مٹی ہوئی، زینب نے بازو تھاما، کہا رباب چلو، وطن نہیں جانا کیا؟ رباب مدینے چلو، رباب اپنے گھر کو چلو، اتنا کہنا تھا۔ رباب نے کہا زینب تم مدینے جاؤ گی لیکن میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ ارے جب تم مدینے پہنچو گی تو تمہارا والی و وارث، تمہارا شوہر عبداللہ تمہیں مل جائے گا۔ ارے رباب اپنے وطن مدینے جا کے کیا کرے؟ میرا شوہر کربلا میں مر گیا، میرا اصغر کربلا میں مارا گیا، میری سکینہ زندہ میں مر گئی۔ رباب رباب مدینہ جا کے کیا کرے؟ اس کا مدینے میں والی و وارث نہ رہا، اس کے بچے کربلا میں اجڑ، اس کی گویر شام میں اجڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين لا ينقلبون